علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ تو اس کا جواب مختصر انداز میں سمجھیں، ایک اصول سمجھیں۔ اصول یہ ہے کہ جو اصول و فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کو بہت آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے، جن سے ہم پیدا ہیں اور جو ہم سے پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہم کن سے پیدا ہیں؟ باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہم سے جو پیدا ہیں جیسے ہمارے اولاد، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی بھی باہم ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ خود سمجھ سکتے ہیں حکمت تو یہاں پر، اگر شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ گھر سے باہر کہاں نکلی؟ وہ تو گھر کے گھر میں ہی رہی۔ اس لیے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اسی اصول کے تحت آپ بہت سے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ اب کوئی سوال یہ کرے کیا بھائی کو، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ خالو کو، پھوپھا کو، تاؤ کو، چچا کو، چچیرے بھائی کو، تایا زاد بھائی کو، بہنوں کو، ان کو سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شرائط وہی رہیں گے کہ اگر یہ فقیر یا فقیرہ ہوں، یعنی یہ مالک نصاب نہ ہوں، مستحق ہوں، تب ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور شریعت کا جو حکم ہے وہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دی جائے، کیونکہ اس میں انسان کو ڈبل ثواب ملتا۔ ایک تو ثواب اس کو ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا ثواب ملے گا کہ اس سے رشتہ داری بھی جڑے گی تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے، اگر ہم شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے لگیں، پوری دنیا کے اندر یہی نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے کہ سب کے سب اپنے عزیز و اقارب پر نظر رکھیں اور ان کو اپنی زکوٰۃ دے دیا کریں۔ اور زکوٰۃ کا ایک مقصد بھی یہی ہے، قرآن میں بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس زکوٰۃ کو تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے لیا جاتا ہے، وترد الی فقرائہم، اور فقراء کو دیا جاتا ہے، تاکہ رشتہ داروں کی غربت، تنگ دستی یہ مٹتی چلی جائے، دور ہوتی چلی جائے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اپنے ریلیشن، رشتہ داریوں سے دور دیتا ہے تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو مستحق ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور جو غیر مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جو جیسی ایکٹنگ کر لے، جو جس طریقے کا ڈھونگ رچا لے، جو جس طریقے سے رونا دھونا کر لے، آپ کے سامنے دو آنسو فوراً نکال دے، تو وہ انسان کا دل پگھل جاتا تو اس کو زکوٰۃ دے دیتا، جبکہ ان کا تو روز کا پیشہ بن چکا ہے۔ ان کو تو یہی، جب چاہو تو مسکرا دیتے ہیں، جب چاہو تو چار آدمی کھڑے ہوئے تو اپنے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو ایکٹنگ آتی ہے اس طرح کی کرنے کی۔ اب آپ تو نہیں جانتے ان کو، اس لیے میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، مگر زیادہ تر حالات تو یہی ہیں، بلکہ حالات تو یہاں تک ہیں کہ غیر مسلمان بن کر کے اور صابری چوغے پہن کر کے کہ لائیے صابر پاک کے نام پر، لائیے خواجہ غریب نواز کے نام پر، بس ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ رکھی ہے، ٹوپی پہن رکھی ہے صابری کلر کی، اور اپنے چوغا پہنے پھر رہے ہیں جبکہ ہیں غیر مسلم۔ کتنی وارداتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب سے آغاز کریں۔ ان کو آپ صحیح سے جانتے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ایسے بھی ہوں کہ کسی کے سامنے زبان نہ کھول پاتے ہوں، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب پر نظر رکھیں، ان کو دیں تاکہ مستحق تک آپ کی زکوٰۃ بھی پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ اپنے اس طریقے کے بہانے بازی کر دیتے ہیں کہ صاحب جس نے اللہ کے نام پر مانگ لیا ہم نے تو دے دیا، ہم تو بری ذمہ ہو گئے۔ نہیں بھائی، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں،
आप देखें, जब आपको माहौल मालूम है कि हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि यहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको चाहिए कि तहकीक करें, आप छानबीन करें। अपनी ज़कात अगर सही तरीके से अदा करना चाहते हैं तो तभी अदा हो सकती है जबकि आप सही माना में मुस्तहिक तक ज़कात पहुँचाएंगे। लिहाजा ये बात मैंने आपके सामने रखी, किन किन हजरात को ज़कात नहीं दी जा सकती है और किन को दी जा सकती है, तो इन बातों का ख्याल रखें। अपने मालों का सही माना में हिसाब लगाकर ज़कात ज़रूर अदा करें। ज़कात देने से कोई माल में कमी नहीं आती, बल्कि रब तबारक व तआला वहाँ से रिस्क के दरवाज़े खोलता है जहाँ से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मालिक निसाब हजरात को सही माना में माल का हिसाब किताब लगाकर ज़कात अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।